بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1340 اور آج سورۃ الحج کی 2 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 47 اور 48، 47 and 48۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ وَكَأَيٍّن مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وَيَسْتَعْجِلُونَكَ، اور وہ لوگ جلدی طلب کرتے ہیں آپ سے، بالعذاب، عذاب کو، وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ، اور ہرگز اللہ خلاف نہیں کرتا، وعدہ، اپنے وعدے کے، وَإِنَّ، اور بلا شبہ، یومن، ایک دن، عند ربک، آپ کے رب کے نزدیک، الف سنتن، 1000 سال کی مانند ہے، مما، ان دنوں سے جو تعدون، تم گنتے ہو، وَكَأَيٍّ، اور کتنی ہی، من قریۃ، بستیاں ہیں، املیت، کہ میں نے مہلت دی، لا، ان کو، وہی، جبکہ وہ ظالمہ، ظالم تھی، ثم اخذتها، پھر میں نے ان کو پکڑ لیا، وإلی، اور میری ہی طرف سب کی، المصیر، واپسی ہے۔ ترجمہ یوں ہے، اور یہ لوگ تم سے عذاب جلدی لانے کا مطالبہ کرتے ہیں، حالانکہ اللہ اپنے وعدے کی ہرگز خلاف ورزی نہیں کرے گا، اور یقین جانو کہ تمہارے رب کے یہاں کا ایک دن تمہاری گنتی کے مطابق 1000 سال کی طرح کا ہوتا ہے، اور کتنی ہی بستیاں ایسی تھیں جنہیں میں نے مہلت دی تھی اور وہ ظلم کرتی رہیں، پھر میں نے انہیں پکڑ میں لے لیا، اور سب کو آخرکار میرے ہی پاس لوٹنا ہوگا۔ ان 2 آیتوں میں 6 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، یہ لوگ تم سے عذاب جلدی لانے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ دوسری بات، حالانکہ اللہ اپنے وعدے کی ہرگز خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ تیسری بات، یقین جانو کہ تمہارے رب کے یہاں کا ایک دن تمہاری گنتی کے مطابق 1000 سال کا ہوتا ہے۔ چوتھی بات، کتنی ہی بستیاں ایسی تھیں جنہیں میں نے مہلت دی تھی اور وہ ظلم کرتی رہیں۔ پانچویں بات، پھر میں نے انہیں پکڑ میں لے لیا۔ چھٹی بات، سب کو آخرکار میرے ہی پاس لوٹنا ہوگا۔ بزرگان محترم، اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کو جھٹلانے والے کافروں کا حال یہ تھا کہ جب انہیں ان کے اس جرم کی سزا کے طور پر عذاب کی دھمکی دی جاتی تو اس عذاب سے ڈرنے کے بجائے اس عذاب کی جلدی مچاتے تھے اور اس قسم کے سوالات کرتے تھے کہ جس عذاب کی دھمکی تم ہمیں دے رہے ہو، آخر وہ عذاب کب آئے گا؟ متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو آخر یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ یہی بات اللہ تعالیٰ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں، پیغمبر، یہ لوگ آپ سے عذاب جلدی لانے کا مطالبہ کر رہے ہیں، آپ انہیں اس حقیقت سے آگاہ کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی شان تو یہ ہے کہ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، جو بھی وعدہ کرتا ہے وہ پورا کرتا ہے۔ ان اللہ لا يخلف المیعاد، بے شک اللہ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ اس سلسلے میں سورۃ الانعام کی آیت نمبر 57 میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا، آپ ان جھٹلانے والوں سے کہہ دیجئے، قل انی علی بینۃ من ربی وکذبتم بہ ما عندی ما تستعجلون بہ، آپ کہہ دیجئے پیغمبر کہ میرے پاس تو ایک دلیل ہے میرے رب کی طرف سے، اور تم اس کی تکذیب کرتے ہو، جس چیز کی تم جلدی مچا رہے ہو وہ میرے پاس نہیں ہے۔ اور سورہ یونس کی آیت نمبر 50 میں ان کی جلد بازی کا جواب یوں دیا گیا، قل ارأیتم ان اتاکم عذابہ بیاتا او نہارا ماذا یستعجل منہ المجرمون، آپ فرما دیجئے کہ تو بتلاؤ، اگر تم پر اللہ کا عذاب رات کو آ پڑے یا دن کو، تو عذاب میں کون سی چیز ایسی ہے کہ مجرم لوگ اس کو جلدی مانگ رہے ہیں؟ یعنی یہ بے عقل لوگ عذاب بھی ایسا جلد مانگ رہے ہیں جیسے کوئی نعمت کے حاصل کرنے میں جلدی کی جاتی ہے، اور عذاب کی جلدی کرنے سے سورہ نحل کی آیت نمبر 1 میں منع بھی کیا گیا، اتی امر اللہ فلا تستعجلوا، اللہ تعالیٰ کا حکم آ پہنچا ہے، اس کی جلدی نہ مچاؤ۔ اللہ تعالیٰ ان ظالموں اور مجرموں پر عذاب لانے میں جلدی اس لیے نہیں کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ مغفرت کرنے والا اور رحمت کرنے والا ہے۔ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 58 میں کہا گیا، وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بَل لَّهُم مَّوْعِدٌ لَّن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْئِلًا، تیرا پروردگار بہت ہی بخشش والا اور مہربانی والا ہے، وہ اگر ان کے اعمال کی سزا میں پکڑے تو بے شک انہیں جلدی عذاب کر دے، بلکہ ان کے لیے ایک وعدے کی گھڑی مقرر ہے،
جس سے وہ سرکنے کی ہرگز جگہ نہیں پائیں گے۔ اس کے بعد یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ ان کافروں کے کفر کی سزا اگر دنیا میں نہیں بھی دی گئی تو انہیں یہ بات جان لینا چاہیے کہ قیامت کا وہ بھاری دن تو ان کے سامنے ہے جس ایک دن کی مقدار ہم انسانوں کے شمار کے مطابق 1000 سال کے برابر ہوگا۔ دوزخ کا عذاب تو بعد میں ہوگا، قیامت کا ایک دن 1000 سال کے برابر ہوگا۔ اب اندازہ کر لیں کہ اتنے لمبے دن میں جو تکلیف ہوگی وہ کس قدر بھاری ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فقراء مالداروں سے 500 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے، اور یہ 500 سال قیامت کے دن کا آدھا دن ہوگا۔ ترمذی کی روایت ہے، سورۃ المعارج کی آیت نمبر 4 میں قیامت کے دن کی مقدار 50,000 سال قرار دی گئی ہے۔ تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، جس کی طرف فرشتے اور روح چڑھتے ہیں ایک دن میں جس کی مقدار 50,000 سال کی۔ اس کے بعد ان ظالم قوموں کو دی جانے والی مہلت کے بارے میں کہا گیا وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ کتنی ہی بستیاں ایسی تھیں جنہیں ہم نے مہلت دی تھی، وہ ظلم کرتی رہی، پھر میں نے ان کو پکڑ لیا اور سب کو آخرکار میرے ہی پاس آنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ ظالموں کو فوراً ہی عذاب نہیں دیتے بلکہ ان کو مہلت دیتے ہیں، وہ سدھر گئے تو ٹھیک ہے، وہ نئے ظالموں کو پکڑ لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ معمولی نہیں ہوتی، بہت سخت ہوتی ہے۔ ان اخذہ علیم شدید، بے شک اس کا پکڑنا انتہائی دردناک اور سخت ہوتا ہے۔ کافروں کو دی جانے والی مہلت کے سلسلے میں سورہ رعد کی آیت نمبر 32 میں بھی یہ حقیقت بتلائی گئی وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ۔ یقیناً آپ سے پہلے کے پیغمبروں کا مذاق اڑایا گیا تھا اور میں نے بھی کافروں کو ڈھیل دی تھی، بس میرا عذاب کیسا رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات سے ہم سب کو سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔